بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. آج ہم بات کریں گے نون لیگ کی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سے، جو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی ریڈ لائن ہے اور اس کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں سنیں گی. تو اگر ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں سننی تو آپ ان کو گھر بٹھا لیں، کیونکہ وہ تو بہت ساروں کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ جی اگر وہ ریڈ لائن ہے تو بہت ساروں کی ریڈ لائن عمران خان صاحب ہیں، بہت ساروں کی ریڈ لائن دوسری پولیٹیکل پارٹی کی قیادت ہو سکتی ہے، بہت ساروں کی ریڈ لائن ان کے جو جن کو وہ فالو کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جب آپ پالیٹکس میں آئے ہیں تو آپ کو کرٹیسزم بیئر کرنا پڑے گا، اور آپ جس رستے سے آ رہے ہیں آپ کو تو اور بھی زیادہ بیئر کرنا پڑے گا. مہر شرافت علی فارم 45 کے مطابق جیت چکا ہے. آپ ریگنگ کر کے اگر آتی ہیں اور پھر چیف منسٹر بنتی ہیں then you have to bear the criticism. اور اس طرح کے شب خون مارنے کے بعد اگر آپ ایک آرٹیفیشل سٹنٹ کر رہی ہیں، لائک آپ نے کہا کہ 8 لاکھ کے قریب جو اسلحہ لائسنس آپ نے کینسل کیے، کچھ تک نہیں بنتا. یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ پہلے شاید عوام کو تھوڑا سا سمپتھی اور آپ کی واہ واہ ہو سک جاتی، لیکن اس ٹائم پر اس دور میں جب یوتھ ویل اویئر ہے اور جو آپ کی نیشن ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے اور کافی سمجھتی چیزوں کو، یہ آپ کی گیم اس ٹائم پر چلے گی نہیں، آپ کی دال گلے گی نہیں. لہٰذا اگر آپ پولیٹکس میں ہیں تو آپ کو تو کرٹیسزم تو بیئر کرنا پڑے گا. حالات پاکستان کے دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک نیا آئینی بحران اس ٹائم پر آیا ہوا ہے. پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے جو ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ نیشنل اسمبلی کے سیشن کال کریں، انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا. وہ ایک سیف سائڈ رکھ رہے ہیں اپنے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. جب تک اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوگا تب تک سیشن نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ فرسٹ سیشن ہے اور اس کو جب تک آپ پورا نہیں کرتے تب تک آپ نہیں بلا سکتے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے 10 دن 15 دن کے بعد جا کر ایک الائنس بنتا ہے اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں فیڈرل میں. ابھی اگین ایک انسرٹینٹی آ گئی ہے کہ آپ کورم پورا کیسے کریں گے. جو پولیٹیکل پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل جو ہے، جو جتنی ریزرو سیٹس وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے نہیں رہا. اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک اور جو باز گشت چل رہی ہے اس ٹائم پر، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ان کی ریزرو سیٹس ہیں جو سنی اتحاد کونسل کی ہیں، جو آزاد ممبران جیتے تھے اور پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، وہ ان کو دے دی جائیں. لیکن یہ شروع سے ٹرینڈ رہا ہے، جو آزاد امیدوار جب جیتے ہیں وہ جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں جو پھر ان کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں ان کی. لہٰذا سنی اتحاد کونسل کو اگر آزاد ممبران نے جوائن کیا ہے تو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی آئینی جو حق ہے وہ انہیں کا ہے کہ ان کو آپ ریزرو سیٹس دیں. ایک ساتھ دوسری گیم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد جو بیلٹ پیپرز تھے وہ چھپ رہے تھے. انہوں نے بیلٹ پیپرز چھاپ کے جس پولنگ بوتھ پہ دیکھا کہ نون لیگ کے ووٹ کم ہے، وہاں پر انہوں نے نئے جو بیلٹ پیپر چھاپے تھے وہ ریپلیس کیے اس سے پرانے ووٹر سے. وہاں پر نون لیگ کے ٹھپے لگا کے جو انلیگل ہے ان کو پہلے جو بیلٹ باکس تھے ان کو بھرا نون لیگ کے اس پہ، پھر ری کاؤنٹنگ کا بہانہ بنا کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جن کی نوٹیفیکیشن خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیے تھے ان کو دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جی یہاں سے اس حلقے سے ہم نے ری کاؤنٹنگ کی، آپ ہار گئے. دیکھیں یہ چلے گا نہیں. ابھی ایک بلومبرگ کی اور موڈیز کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی کلیئر ڈائریکشنز بتا رہی ہیں پاکستان کی کہ انسرٹینٹی ہے، اور جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے ابھی یا بننے جا رہی ہے فیوچر میں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اور وہی انسرٹینٹی انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے پاکستان کو لے کر. تو آئی تھنک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، یا ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اس سب کو کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے، اب ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دکھائیں تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا تب بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی تھی جو پی ڈی ایم میں تھیں اور پی ایم ایل این اور پی پی کے ساتھ تھیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی پولیٹیکل پارٹی فور کاز کے جی جو الیکشن کی ریگنگ ہے اس کو نہیں مانتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو کیا اگین جس طرح عمران خان صاحب اس ٹائم میجورٹی میں تھے نہیں چلا پائے کیونکہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ پی ڈی ایم کو جوائن کر چکی تھی. اگر اس طرح کا ایک اتحاد بنتا ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یا پی ٹی آئی کی سربراہی میں تو کیا وہ حکومت کو چلنے دے گا؟ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک اگین پروٹیسٹ کال کیا ہے سیٹرڈے کو، تو حالات ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جائیں گے. اور ہم بار بار انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جرنلسٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے بولنے والے کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس طرح کے سٹیپس نہ لیں جو پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ مسئلے جو آنے والے دنوں میں ہیں وہ تمام پاکستانیوں کو فیس کرنے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس ٹائم پر ایک اور جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹائم، جی پہلے عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا اس کے گھر سے کہ جی آپ نے کیوں بات کی مریم نواز پر،
آپ کیوں بولتے ہیں کہ مریم نواز کو آپ کیوں کریٹیسائز کرتے ہیں؟ جو کریٹیسزم تو آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. ابھی اسد طور صاحب کو اٹھایا. آئی تھنک یہ ایک ایسی موومنٹ ہے یا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر ادارے کے جو لوگ ہیں ان کو سنسیئر ہونا پڑے گا. اور دیٹس گڈ تھنگ کہ اس ٹائم جرنلسٹ جو ہیں، تجزیہ نگار جو ہیں، ان کو یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے. حامد میر صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ ہم سب کو ایک ہی دفعہ میں اٹھا لیں، اور یہ حل بھی یہی ہے ان کے پاس. دیکھیں دو حل ہیں، یا تو آپ کریٹیسزم بیئر کریں اور جو عوام کی ڈیمانڈ ہے، جو عوام کی رائے ہے، جو عوام میجورٹی میں چاہتی ہے آپ وہ کریں، یا پھر آپ دوسرا کام یہ کریں کہ جو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں آپ سب کو اٹھا لیں. اور اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو 4-5 کروڑ وہ ووٹر اٹھانا پڑے گا جس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا. آپ ان سب ووٹرز کو اٹھائیں، کیونکہ وہ تو بات کریں گے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے آپ لوگوں نے، وہ بات کریں گے. آپ ان سب کو اٹھائیں، زندان میں بند کر دیں، اور اس کے بعد آپ جو مرضی کہیں، جو مرضی کریں. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جی کبھی اس کو اٹھا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا، یہ پرابلم جو ہے پرابلم کا حل نہیں ہے. اس سے ہر روز انسرٹینٹی آتی ہے، ہر روز ایک نیا مدعا کھڑا ہوتا ہے. پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر بدنامی ہوتی ہے. پاکستان میں جو فریڈم ہے اس پر جو آپ لوگ شب خون مارتے ہیں، اس سے پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں پر پتہ نہیں کیسی تکلیفات جو ہیں وہ بیچارے برداشت کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے، یا تو آپ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، یا پھر آپ جو آپ کے خلاف بول رہے ہیں یا آپ کو کریٹیسائز کریں ان سب کو اٹھا لیں اور بند کر دیں. اب فضل الرحمان صاحب نے بھی کلیم کیا ہے کہ یہ حکومت جو اس ٹائم پہ بنائی گئی ہے، یا جو ایوانوں میں بیٹھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ روئیں گے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ ہوگا. اور جو حکومت سے باہر ہیں ان کے پاس بہت زیادہ کچھ ہوگا کہنے کے لیے، کرنے کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے. اور بیانیہ تو آپ لوگوں نے خود بنا کر دیا ہے. جو اس ٹائم پر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے ایک بیانیہ بنا کر دیا، اور یہ عوام اس چیز پر متفق ہے کہ الیکشنز میں ریگنگ ہوئی اور جو حکومت آپ بنا رہے ہیں وہ چل نہیں پائے گی. اور جو ایک انفلیشن کا آنے والے دنوں میں پاکستانی دیکھیں گے، جس طرح بجلی کو بڑھایا ہے. اب بجلی کو بڑھایا ہے تو جو آپ کے جو انڈسٹریز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہ اوبیسلی جو مینوفیکچرنگ کرتی ہیں چیزیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی. تو رمضان آ رہا ہے آگے، اور عید ہے، اس کے بعد جو ہے ایک تو انفلیشن بڑھ رہی ہے، دوسری ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، تیسرا انسرٹینٹی ہے مارکیٹس میں، بازاروں میں. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. ان سب چیزوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئے محاذ کا سامنا کر رہا ہے. اور ان سب چیزوں سے ہٹ کر میں پاکستان کی عوام کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہم نے لاہور اشرے میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک عربی لکھی ہوئی ہے اس کے لباس پر، اور اس کو ہراساں کیا گیا، اور پولیس اس پہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے بھرپور. پنجاب پولیس ویسے ہمیشہ سے غنڈہ پولیس رہی ہے، یہ ہمیشہ نون لیگ کے اب گنڈے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح وہاں پر جو فریڈم آف سپیچ ہے اس پر ڈاکہ ڈالا، جس طرح یہ عدالت کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی پنجاب پولیس کا کردار اس حوالے سے اچھا نہیں رہا. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں جب اس خاتون کو ہراساں کیا گیا تو اس کے بعد اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی. یہ ایک عجیب سا آپ کہہ لیں کہ سٹنٹ کہہ لیں پولیس کی طرف سے، کیونکہ آپ بجائے اس کے کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ جو اس نے ڈریس پہنی ہے اس میں کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی آیات نہیں تھیں، وہ عربک لکھی ہوئی ہے. اور عربی تو اب جو سعودی عرب کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو گڈز ہوتی ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ان کی. مثال کے طور پر اگر آپ سعودی عرب سے ایک شیمپو لے لیں، یا آپ کوئی صابن لے لیں، یا آپ کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں، اس میں عربک میں اگر پیچھے لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ہم یوز کرنے کے بعد اس کو کچرے میں پھینک، ڈزنٹ مین دیٹ کہ وہ اسلام کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، یا کسی بھی اس مذہب کی اس کے ساتھ لینا دینا ہے. تو عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے آپ اس سے ہی معافی منگواتے ہیں، اور وہاں پہ جو مولانا حضرات کھڑے ہیں وہ جی کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا. تو آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ یہ اللہ کا اور ان کا پرسنل میٹر ہے اگر ایسا ہوتا بھی. لیکن دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے دوبارہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.